माँ है। यूं लगा जैसे किसी परिंदे का पर था जो सरसराते हुए मेरी उंगलियों के पोरों को छू कर गुजर गया। अब मेरी उंगलियां नहीं थी, बस चंद वाइन के खतरे थे जो झिलमिला रहे थे। माँ मेरी उंगलियां तो लौटा दो। मैंने जब चीख कर कहा तो बाजार के सब लोग मुझे पलट पलट कर देखने लगे। माँ रुको ना। मैंने अपनी फटी हुई आस्तीन से अपने आंसू पोंछे। आसमानों की छतरी फट गई थी। भर भर आंसू मैं बनकर यूं बरस रहा था कि रास्ता ही सुझाई नहीं दे रहा था। हवाओं के चक्कर मेरी पलकों को समेट कर मेरी आंखों में घुसने के लिए रास्ते बना रहे थे। दबी दबी सी गिड़गिड़ाती हुई चीख मेरी हलक से निकल रही थी। सुनो, हट जाओ ना मेरे सामने से। मैं गिरते पड़ते लोगों को धक्के दे रहा था, मगर कोई रास्ता नहीं दे रहा था। रिक्शे वाले की गड़गड़ मेरी गिड़गिड़ाहट को जैसे मेरे नलखरे में जकड़ रही थी। टांगों वालों की चकचक और उन पर बंधे हुए घोड़ों की हाँफती हुई गड़गड़ाहट मेरी चीखों को दबा रही थी। और बसों और गाड़ियों के इंजनों की फटी हुई बेहंगम आवाजें मेरी बेबस फरियादों को रोन रही थी। माँ रुको ना, रुक जाओ ना, मेरी उंगलियां तो लौटा दो। कैसे नापूंगा खुद को मैं, कैसे गिन पाऊंगा फिर कितना बच गया हूं मैं। माँ रुको ना, लौटा दो ना उन्हें। मैं दीवानों की तरह चीखने लगा, मगर मेरी आवाज शायद मुझ ही तक सिमटी हुई थी। मुझे कुछ सुन नहीं रहा था। तंग आकर मैं बच्चों की तरह जमीन पर लौटने लगा। कीचड़ सड़क से उछलकर मेरे बदन पर फैलता जा रहा था। मैं जमीन पर पड़ा हुआ सिसकियां भर रहा था। आते जाते लोग मुझे हकारत से देख रहे थे। वो मुझे कुचल कर तो कभी फलांग कर आगे जा रहे थे। एक हुजूम था जो मेरे बहुत पीछे से आ रहा था और मुझसे बहुत आगे जा रहा था। और मैं भीगती आंखों से मां को ढूंढ रहा था, मगर वो नहीं थी। उस हुजूम में दूर दूर तक कहीं भी नहीं थी। मैं जमीन पर पड़ा हुआ रो रहा था कि अब मैं इस जमीन से उठ नहीं सकता कि मेरी उंगलियां जो नहीं थी। मां, क्या मेरी उंगलियां थी, या मेरा बदन, या जमीन, या वो महज एहसास थी जो मुझे छू कर गुजर गया था? क्या थी वो, और क्या हूं अब मैं? कैसे उठूं अब मैं इस कीचड़ से? ख्यालों के दलदल में फंसा हुआ मैं अब इस सिसकियां भरते हुए बिना उंगलियों के अपने हाथों को घूर रहा था कि अचानक मुझे लगा जैसे अंधाधुंध दौड़ता हुआ वक्त का बेरहम घड़ियाल अब मुझ में कुछ थकने लगा है। मेरे अंदर और बाहर की बारिश धीमे धीमे थमने लगी है। मेरी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होने लगी हैं। हवाओं के झक्कड़ रुकने लगे हैं। बादल धीमे धीमे छटने लगे। मुझे कुछ कुछ नजर आने लगा। मैंने देखा जैसे मेरे इर्द गिर्द लोग नहीं हैं, महज बनते हुए साए हैं। किसी की उंगलियां नहीं थी तो किसी का चेहरा, किसी की आंखें नहीं थी तो किसी का बदन। और फिर पलट कर जब मैंने खुद को देखा तो मुझे लगा जैसे मेरा अपना बदन भी बस एक साए में ढल रहा। आह, मैंने बोझल दिल से खुद को कर्बनाक मायूसी की तारीकी में उतरता हुआ देखा। क्या ये गुप अंधेरा मेरा रास्ता और ये गुमनाम तारीख साया मेरा मुकद्दर बन जाएगा? पहले उंगलियां, फिर मेरा सारा ही बदन महज साए में ढल जाएगा। मैं टूटने ही लगा था कि अचानक उम्मीद की एक टिमटिमाती हुई रोशनी उन वाइन के खतरों में तराई जो मेरी उंगलियों के जाने के बाद वहां झिलमिला रहे थे। मैंने देखा कुछ ही देर में वो खतरे रोशनी का बोझ ना संभाल सके और एक एक करके टूटने लगे। और फिर वो रोशनी फैली कि मेरी आंखें खीरा होती चली गई। मेरे इर्द गिर्द के साए आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे। कुछ ही देर में मेरे इर्द गिर्द के सारे ही मंजर बदलने लगे। ना कोई छाबड़ी वाला, ना कोई सड़क, ना कोई कीचड़, ना कोई बारिश, बस रोशनियों के काफिले थे और सितारों की कहकशाएं। रोशनी इस कदर थी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगर कुछ नजर आ रहा था तो मेरे बदन के हिस्से जो मुझ में से निकलते जा रहे थे और रोशनी के समंदर में उतरते जा रहे थे। मैं खुद को रोकना चाह रहा था, मगर रोक नहीं पा रहा था। मेरे चारों जानिब चांद, सूरज, सितारे बन बन कर टूट रहे थे। शायद वो भी मेरी तरह अपनी बका के लिए लड़ रहे थे। वो भी मेरी तरह रोशनी के सायों से बदल रहे थे। मेरा बदन रेजा रेजा हो रहा था। कुछ ही लम्हों में मुझे लगा जैसे बस एक चेहरा बच गया है जो अब मेरा नहीं था, मगर शायद मेरा ही था। कुछ थोड़ा सा बदन का हिस्सा भी था जो मेरी बची खुची जिंदगी का सबब था। मैं व्हील चेयर पर टेढ़ा पड़ा हुआ था, बेसुध, खामोश, अपाहज सा। मेरे साथ जो फिक्र थी, जो अपनी खोज में गालों के अंदर लगे हुए कंप्यूटर चिप से ख्यालों को लफ्जों की सूरत स्क्रीन पर उतार रही थी। अभी छोटा सा स्टेटमेंट है यहाँ। देयर कुड बी शैलो गैलेक्सीज, शैलो स्टार्स एंड इवन शैलो प्यूपल। स्टीफन हॉकिंग। सितारे मेरे चारों जानिब
روشنی کے دھماکوں کی صورت گھوم رہے تھے اور ان کے ساتھ میرے بدن کے ٹوٹے ہوئے ذرے بھی کہیں بکھرے ہوئے تھے. میں اپنی خیرہ آنکھوں سے جو ہی ان ستاروں کو چھوتا وہ روشنی میں سائے بن کر مجھ سے اور دور چلے جاتے. میں ان سے روٹ جاتا اور اپنی آنکھیں بھیج لیتا تو وہ مجھے منانے پھر سے میرے گرد آ جاتے. اور کبھی کبھی مجھے یوں لگتا جیسے میرا دل بہلانے کے لیے ناچ رہے ہیں, مگر پھر جو ہی آنکھیں کھولتا وہ میری نظروں سے اوجھل ہو جاتے اور بس پھر وہی سائے میرا مقدر بن جاتے. انہی سایوں میں کہیں میں بھی تھا, میں جو جگہ کی شکل میں تھا یا وقت کی صورت, میں جو ایک ٹوٹے ہوئے تارے کی طرح تھا یا بدن کا ریزہ. میں کون تھا, کیا تھا اور کہاں تھا؟ خیالات ایک کے بعد ایک لفظوں کی صورت میرے کمپیوٹر کی اسکرین پر اتر رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ میں وقت کی یک طرفہ سمت میں ہی قید کیوں ہوں. اس لامتناہی روشنی میں یہ انگنت سائے کہاں سے بن رہے ہیں؟ یہ سب کیا ہے جو میرے ارد گرد تیر رہا ہے؟ یہ وقت, یہ جگہ, یہ ستارے, یہ سب کیا ہمیشہ سے میرے ہی انتظار میں یہی تھے یا میں ہی کہیں چھپا بیٹھا تھا ان سے ملنے کے انتظار میں؟ یہ میں ہوں یا میں یہ ہوں؟ کیا رشتہ ہے میرا ان سے؟ خون کا, دودھ کا یا محض ایک توانائی کا؟ شاید توانائی کا, ورنہ ماں مجھے یوں بیچ بازار سائے کی صورت چھوڑ کر نہ جاتی. یہ سوچ کر میں نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لی. میں خیالوں سے پھر توانائی میں ڈھل گیا اور ایک سائے کی صورت پھر سے ستاروں کے پیچھے بھاگنے لگا, مگر وہ شاید میرے دل کی بات بھانپ گئے تھے یا مجھ سے ڈر گئے تھے. میں اور بھی تیز ان کے پیچھے بھاگنے لگا, وہ اور بھی مجھ سے دور ہونے لگے. میں بھاگتا رہا مگر ان کو چھو نہ سکا. وہ بہت دور تھے, بہت ہی دور. وہ تو صرف ان کے سائے تھے جو روشنی میں نظر آ رہے تھے. اور جب میں ایک بار تیز اڑا تو بچا کچا بھی خود سے نکل گیا. دیکھتے ہی دیکھتے میں صرف توانائی میں ڈھل گیا. میں جو ذرہ نہ رہا تو ستارے بھی سائے نہ رہے. وقت بھی ہم میں سے پھسل کر نکل گیا. روشنیاں مدھم ہوتی چلی گئیں. تاریکی کا ایک گہرا کنواں اپنے چوتھے ڈائمنشن میں ہمیں نگل رہا تھا. ایسا کنواں جس کے کناروں پر کھربوں خطرے وائن کے جھلک رہے تھے, جھل ملا رہے تھے. میں ڈرنے لگا. میں اس کو اندھیرے میں اترنے سے قبل خود کو جاننا چاہتا تھا. میں اس کائنات کو پہچاننا چاہتا تھا. میں وقت میں پیچھے اترنا چاہتا تھا. میں محض توانائی نہیں رہنا چاہتا تھا. میں خود کو گننا چاہتا تھا. میں فطرت کو ناپنا چاہتا تھا. میں وقت کو تھامنا چاہتا تھا. ماں رک جاؤ نا, میں نے دبی دبی گڑ گڑاتی ہوئی چیخوں سے پھر کائنات سے بلک کر کہا. لوٹا دو میری انگلیاں, کیسے گن پاؤں گا کتنا بچ گیا ہوں میں. ماں رکو نا, لوٹا دو نا انہیں. میں نے اپنی گرد پھیلی ہوئی کائنات کو دھیرے دھیرے تاریکی کے گہرے کنویں میں اترتے ہوئے دیکھنے لگا. ماں ماں, میں دیوانوں کی طرح چیخنے لگا, مگر میری آواز شاید مجھ تک ہی سمٹی ہوئی تھی. سارے سائے ایک ایک کر کے مجھے رونتے ہوئے تاریکی میں غائب ہو رہے تھے. ستارے, سورج, چاند, خلا, وقت, جگہ اور پھر روشنی, سبھی. اور جب میں کسی چھوٹے سے بچے کی طرح ان سے چمٹ گیا تو بھی وہ نہ رکے اور ایک ایک کر کے پھسلتے ہوئے مجھ میں سے نکل گئے. ماں, میں نے روتے ہوئے کائنات کو یاد کیا, مگر وہ نہیں تھی, کہیں نہیں. وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی. ایک کربناک مایوسی میں نے خود کو پلٹ کر دیکھا تو مجھے لگا جیسے میرا بدن بھی توانائی سے تاریکی میں بدل رہا ہے. میں نے سوچا کیا یہ گپ اندھیرا میرا مقدر اور ایک گمنام تاریکی میرا راستہ بن جائے گی؟ کہ اچانک امید کی ایک روشنی ان خطروں میں جھلملائی جو اندھیرے کنووں کے کناروں پر ہاکنگ ریڈیشن کی شکل میں نکل رہی تھی. میں نے دیکھا کچھ قطرے میری توانائی کو خود میں پا کر تاریک کنویں میں اترنے کے بجائے پھیلنے لگے. وہ جو مجھے خود میں پاتے گئے وہ پھیلتے گئے. میں ان میں اور اترتا گیا, وہ اور وسیع ہوتے گئے. وہ مجھے پا کر زندگی بننے لگے. وہ توانائی کی سورج بن کر خود سے اور باہر نکلنے لگے. یہ ریڈیشن تیز اور تیز ہوتی گئی. وہ جو پھیلی تو اندھیرے کنویں سمٹنے لگے. دیکھتے ہی دیکھتے اس قدر توانائی پھیل گئی کہ 4 سو روشنیوں کے سورج بننے لگے. کائنات کے سایوں کو روشنیوں کا ایک گہرا سمندر نگلنے لگا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ روشنی خود سے باہر نکل گئی اور میں روشنی بن کر اس کے ساتھ. اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر ایک دہتی ہوئی کائنات وجود میں آ گئی. توانائی ذروں میں بدل رہی تھی, کشش ان کو آپس میں باندھ رہی تھی, روشنی سایوں میں ٹوٹ رہی تھی اور جگہ اپنے دامن میں ان سب کو سمیٹ رہی تھی, اور وقت پیدا ہو کر ماضی سے پھر مستقبل میں بدل رہا تھا. اب یہاں ایک انگلش اسٹیٹمنٹ اسٹیفن ہاکنگ کی. The past like the future is indefinable. Sorry, the past like the future is indefinite and exists only as a spectrum of possibilities. اسٹیفن ہاکنگ. ایک محسوس دل سے وائن کے خالی ہوتے ہوئے گلاس کو میں نے اپنی انگلی کی حرکت سے کونے میں سرکا دیا اور پھر گہری آنکھوں سے آسمانوں کو تکنے لگا. میرے اندر کا گھڑیال بلین برسوں کا سفر
چند لمحوں میں طے کر کے مجھ سے حساب مانگنے دونوں ہاتھ پھیلائے میرے سامنے کھڑا تھا. میں نے ایک شان بے نیازی سے اس کے دامن میں جمالی کیلنڈر ڈال دیا اور بادلوں کے طویل سایوں کو دیکھنے لگا جو تہ در تہ گہرے ہو کر میرے سر پر نمی کی تمیز چادر خیموں کی طرح تان رہے تھے. میں نے ایک گہری سانس لی اور اس سے پہلے کہ کائنات کا بوجھ میرے اندر اتر کر میری انگلیوں کو بوڑھا کر دیتا اور بھی انہماک سے ریاضی کے اصولوں کو ترتیب دینے لگا. لفظ خیالات کے پنچھیوں پہ سوار ہو کر میرے ذہن کی پوشیدہ وادیوں سے پرواز کرنے لگے. ہند سے چاند کی پریاں بن کر اپنے خطوط سے میرے دل کی دیواروں کو رنگین بنانے لگے اور زاویے میرے قدموں کا نشان بن کر مجھے سورج کا رستہ دکھانے لگے. میں الجبرا کی سینکڑوں مساواتوں میں سلجھتا اپنے پیچیدہ خیالوں کے بنے ہوئے جالوں پر کائنات کے ستاروں کو بائنومینل تھیورم میں انہماک سے ترتیب دینے لگا. میری بے چین انگلیاں کبھی کسی گمنام مثلث میں چاند کے زاویے ناپتی تو کبھی 4 سو پھیلے ہوئے ان گنت مربعوں میں سورج کے مرکز کو ڈھونڈتی تھی. میں اپنی بے چین آنکھوں سے وقت کی سمت کا نشان قطع استوا کی کھوئے ہوئے رستوں میں ڈھونڈ رہا تھا اور پھر اس کے کسی انجان سرے کو اپنی انگلیوں میں تھام کر کائنات کے تمام کناروں سے باندھ رہا تھا. اور جب بادل مجھ پر اور بھی قریب آ کر منڈلانے لگے تو میں نے ہاتھ بڑھا کر گلاس کے آخری قطرے بھی خود میں اتار لیے اور پھر چاند کو شوق نظروں سے چڑھایا کہ وہ ترستے ہوئے صدیوں سے میرے ہی ارد گرد گھومتا رہتا ہے. مگر پھر اگلے ہی لمحے میں سورج کے عشق میں ڈوب کر اس کے گرد ایک بے خودی میں گھومنے لگا اور سورج میری دلربانہ اداؤں سے ٹھٹک کر عشق کے ملکی رستوں میں اپنے محور کے گرد گھومنے لگا. ہر ایک ذرہ کائنات کا میرے باہر کی وائن میں تیر رہا تھا اور وہ قطرہ بقطرہ میرے دل میں اتر رہی تھی. وہ کبھی زمین بن جاتی تھی تو کبھی کائنات کا روپ, وہ کبھی وقت نظر آتی تھی تو کبھی جگہ کا بہروپ, وہ کبھی عشق ہو جاتی تھی تو کبھی شراب, اور جب وہ کچھ بھی نہیں رہتی تھی تو صرف ماں. اب یہ چونکہ خیام پر آ گئی کہانی تو خیام کی روائی. یا واٹ از مین that deems himself divine? Man is a philosopher and his soul is the wine. Man is the reed, his soul the sound therein. Man is the lantern and the soul the shine.